اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الفاظ مترادف کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اندر تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے جو لغت میں بیان ہوتا ہے، وَإِلَّا عام طور سے یہ وہی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان اور بشر. کیا فرق ہے دونوں؟ انسان وہی بشر ہے، بشر وہی انسان ہے. جو آیت بھی ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بشر حیوان کے مقابلے میں، جن کے مقابلے میں ملک، انسان بھی وہی چیز ہے. لیکن بہرحال ایک ذریع فرق ضرور ہوتا ہے. اب اس کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسیت سے بنا ہے. حیوان کے اندر کمتر یہ انسیت پائی جاتی ہے، اور بشر کسی خاص ایک جہت کی وجہ سے کہتے ہیں. بہرحال یہ مترادفات ہیں. ان میں آپس میں منافات نہیں ہے کوئی. یہ جو 3 دن تک قلم اٹھا لیا گیا یہ مقبولہ روایت ہے، گرچہ اس کی سند معتبر نہیں ہے لیکن مقبولہ ہے. بہرحال یہ چیزیں ایسی جن کی جگہیں مختلف ہیں اور حدود اس کے الگ ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. سلام علیکم. ہدایت جیسے کہ لغت میں آیا ہے، قرآن میں بھی ہے، 2 طرح کی ہیں. ایک ہدایت رہنمائی کی طرح ہے. مثلا آپ سے پوچھو کہ حرم کدھر سے جاؤں، آپ کہیں گے ادھر سے جاؤ. ممکن ہے رہنمائی آپ کریں اور وہ صحیح نہ جائے، راستے کو گم کر جائے. ایک جو ایصال مطلوب کے عنوان سے ہوتا، آپ اس کا ہاتھ پکڑے اس کو حرم تک لے جائیں. دونوں طرح کی ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے راستہ بتانے والی. اب جس کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ لے جائے پھر وہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پہنچا دیں گے آپ اسے. میگم قرآن داره هدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. دیکھیے قرآن میں دونوں طرح کی ہدایت ہے، ایک جگہ راستہ بتانا ہے، ایک جگہ پہنچانا ہے. پیغمبر نے راستہ بھی بتایا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، خلاف عمل کیا. یہ دعا اس طرح سے جب اس طرح نہ ہو کہ جو راستہ آپ تو نے بتایا اس کو ہم پھر سے بھول جائیں، یہ دعا ہے. روایت میں ہے یہ، کہ اس کا مطلب نہیں غیر مضطر. آپ خود مضطر ہیں، یعنی آپ خود فسر بالمضطر الامام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما مو معنی انه انا وانت جس طرح ہم مضطر ہوتے وہ نہیں، ممكن انا وانت عمل نصير ہم اور آپ جس طرح سے مضطر ہوتے ہیں اس طرح سے مضطر نہیں ہے امام. سلام علیکم. جی ہاں چرا ناقص
علماء اس کو قاعدہ تسامح کہتے ہیں، لہذا قاعدہ تسامح کی وجہ سے اس کو اعتبار ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم لقب ہے۔ جو لوگ معصیت کرتے ہیں جہالت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معصیت اگر جان بوجھ کے کرے تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس نے بھی ایک مصداق کو ذکر کیا، تمام اطلاقات اس کو لیں گے۔ بہرحال گناہ خود ایک طرح کی نادانی ہے، ایک شرط ہے محقق الوقوع ہے، ایک ایسی شرط ہے جو واقعاً ہوتی ہے، لہذا اشکال نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ بھی ایک قسم کا مصداق ہے، اس کی مثال ہے۔ بجہالتن کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں جانتا، یعنی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، خود جہالت ایک نادانی ہے، خود معصیت گناہ ایک نادانی ہے۔ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ جب آخرت کو دیکھ لیا، موت سامنے آ گئی، سب واقعات کھل گئی، تب توبہ قبول نہیں۔ یعنی وقتی که مرگ رو دید دیگه تو اون موت همین، یعنی وقتی که یعنی جب موت حاضر ہو گئی، اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اب توبہ کو فائدہ نہیں ہے۔ فرعون نے اس وقت توبہ کی جب غرق ہو گیا اور موت سامنے آ گئی، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے خدا پہ، نہیں، اس وقت کو فائدہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے توبہ کرے، یعنی واقعیت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کرے۔ کیوں نہ قبول ہو؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کلمه قدرت که نیست. جوان بود گناه کرد، حالا پیر شده نمیتونه گناه کنه، توبه میکنه. ابھی جوانی میں اس نے گناہ کیا، بڑھاپا آ گیا، اب گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اسی توبہ قبول ہوگی، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ یعنی یہ تمام
جنہوں نے امام حسین کی قاتل میں شریک ہوئے، ولو مارے جا چکے، ان کا انتقام ہے امام حسین کے خون میں کافی نہیں ہے، اتنی اہمیت ہے اس خون کی خدا کے نزدیک کہ تمام وہ لوگ جن کو انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، جن کو مختار نے قتل بھی کر دیا، وہ بھی ابھی کافی نہیں۔ زیارت میں آیا وہ زمین پوری زمین کے اوپر ذمہ داری ہے امام حسین کی ممہدین کا لفظ ہے، جنہوں نے ساتھ دیا، وہ عذاب ہوں گے، اس پہ عذاب ہوگا۔ اب وہ جس نے خود قتل نہیں کیا لیکن وہ مسئول ہے، یعنی ذمہ دار ہے کہ وہ مدد کرے کہ امام حسین کے قتل کا خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ استغفار زبان سے ادا کرنا ایک واجبات میں سے، توبہ یعنی رجع، پلٹ آیا، اللہم تب علیہ میں لوٹ آیا، میں پچھتا رہا ہوں اپنے عمل پہ۔ وہ ایک دلیل خاص ہے، ورنہ ایک توبے سے وہ ملکہ کیسے واپس آئے گا؟ جو دلیل کہہ رہی کہ توبت کے ذریعے عدالت واپس ہے۔ مشہور نے کہا ہے کہ عدالت ایک قسم کا ملکہ ہے، ایک کمال ہے، تو صرف ایک انسان کے پچھتاوے سے لوٹ آنا ایک دلیل خاص کی وجہ سے ہے۔ اقل اقسال بھی شجاعت بھی ایک ملکہ ہے، لیکن 10 شجاع آپس میں فرق کرتے ہیں۔ ملکہ جب ہم کہتے ہیں جو سب سے کمزور ترین اس کا مصداق ہے، وہ بھی شامل ہو جائے گا، یہاں پہ دلیل خاص ہے، ورنہ ملکہ کیسے واپس آئے؟ اب کوئی انسان بہت شجاع تھا، اب ڈرپوک ہو گیا، تو ایک جملے سے تھوڑی دوبارہ شجاع ہے، لیکن دلیل خاص ہے، یعنی توبہ کر لیا تو احکام میں عدالت جو ہے اس کے اوپر جاری ہوتے تھے، وہ پھر سے عمل کر۔ یہ انسان یہ نقاب جو ہے ایک طرح کا چہرے کو ڈھانپنے کا طریقہ تھا، تاکہ جب جنگ کر رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، تو نقاب پہنتا تاکہ ناک میں دھول گرد اس طرح کی چیزیں نہ جائیں، آنکھ اس کی کھلی رہتی تاکہ وہ حملہ کر سکے، دیکھ سکے۔ یہ کس کی کتاب سے آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ضروری ہے دیکھنا کہ کہاں سے ہے، کس نے نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، خداوند عالم نے، اللہ نے آیت میں فرمایا کہ اللہ مارتا ہے لوگوں کو، نفس کو جب مرتا ہے، یعنی اللہ کو آیت کو ایک دوسری آیت میں رسولنا کا جملہ ہے، یعنی روح جو ہے ہمارے ملائک قبض کرتے، اسرائیل اور اس طرح کے جو ملک ہیں۔ کبھی کبھی فعل سبب کی طرف منسوب ہوتا ہے، کبھی مسبب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
السجود في ذات عاشورہ میں جو سجدہ ہے وہ مستحب، خود نماز عاشورہ مستحب ہے، مو لازم تو قبلہ کی طرف بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اصل واجب بھی نہیں، افضل ہے قبلے کی طرف، واجب ہر چیز قبلہ کے رخ افضل ہے۔ ملاک اونجایی معیار که وہ جگہ ہے جہاں دے رہے ہیں، حالا چه چاہے اینجا یہاں باشه دے چه چاہے وہاں اونجا دے۔ فرق نمیکنه. بله بله اشکال نداره، چون دلیل نے دلیل کہا گفته ہے که ایک صاع یک دے، صاع بدن زکات فطره، یعنی 3 یعنی کلو۔ 3 کیلو. حالا 3 کیلو رو چه یک اب جایی چاہے یہ 3 کلو ایک ایسی جگہ دے جہاں 3 کیلو یک مہنگا ہے، جایی چاہے جو ایک جگہ دے جہاں سستا ہے، آمده اون 3 معیار 3 کیلو کلو ہے۔ اطلاق میگیره. اطلاق روایت اس کو شامل کر لے گی۔ نه نه. وعلیکم السلام. ائمہ علیہ السلام کی زیارت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مستحب ہے، فضیلت ہر زمانے میں اور ہر مکان میں۔ من العالم حتى معاذ. نعم. بله بله. یہ مغنی میں چوتھے باب کے آپ چھٹے یا ساتویں باب میں تصریح کی ہے کہ ماں اور من، ایک ذوی العقول کے لیے، ایک صاحبان عقل کے لیے، غیر صاحبان عقل کے لیے، لیکن بلاغت میں کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوئی، من کی جگہ ماں آ جائے، ماں کی جگہ من آ جائے، لہذا قرآن میں دونوں آیا ہے۔ هم من اومده جا گاهی هم ما اومده، به خاطر همین لغت عرب میں نے کسی کو بیان کیا تھا، لغت اصلا وضع شده برای اینکه لغت مطلب را بنی ہی اس لیے کہ بات کو الفاظ کے ذریعے سے سمجھائے، ہم ہمارے ذہن میں جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اما لغت عرب به اضافه لیکن لغت عرب یک فن خاص انتق معنی کے ساتھ ساتھ مجازات در لغت دوسری ایک خاص فن بھی ہے۔ یعنی ہم قرآن کہ شما ببینید، قرآن میں اگر آپ دیکھیں اتنے مجازات ہیں، شاید تو لغات دیگه دوسری نباشه. زبانوں میں اس طرح سے نہیں ہے، لغت عرب ایک خاص فن ہے، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے۔ قرآن میں بھی اس طرح سے ہے، روایت میں بھی موجود ہے، متواتر روایت ہمارے پاس ہے کہ گناہ کرنے والے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے، حالانکہ حتیٰ اس وقت اگر وہ توبہ کرے کہ دیگه وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، جوانی میں کیا گناہ ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اب یہ گناہ واقع نہیں انجام دے سکتا پھر بھی، لیکن اگر وہ پچھتاوا ہے اسے اور خدا سے توبہ طلب کر رہا ہے تو خدا نے وعدہ کیا کہ میں معاف کر دوں گا۔ همین و
جب دو مثبت ہوں، دونوں چیزیں مثبت ہوں، مثبتین، ان روایت نہج البلاغہ کی روایت صحیح ہے، فقط چون مثبت لہذا چونکہ مثبت ہے لہذا دونوں آ کر تحقیق نہیں قید نہیں کر، خدا میامرزه اگه شخص وہ یہی کہے گا کہ خدا معاف کر دیتا ہے اگر اسے توبہ کر لے. اضافه لحم نشد چی نشد اون شروط دیگه ای که حضرت به عنوان وہ جو حضرت نے مثبت نہج البلاغہ میں شرطیں بیان کی ہے اگر وہ نہ بھی ہوں خدا نے کہا میں معاف کر دوں گا. آخه این میدونم مورد خلاف اطلاق همون روایت نهج البلاغه اگه ما مطلق اگر ہمارے پاس میگفتیم این 6 تا شرط نہج البلاغہ کی روایت نہ ہوتی تب بھی ہم کہتے مطلق ہے، چونکہ مثبت ہے دونوں لہذا وہ مطلق مقید کو قید نہیں کرے گا. بله نه حالا اگه حرام اگر اس نے حرام کیا اس کا گوشت بھی اس کا بڑھ گیا ہے لیکن اب واقع پچھتا رہا ہے، توبہ کر لیا اس نے، خدا اس کو معاف نہیں کرے. خدا نے وعدہ کیا اور مطلق وعدہ کیا. یہ مراتب عالیہ ہے توبہ کرنا کہ خود توبہ. نہج البلاغہ میں حضرت فرمایا 6 شرطیں، آیات قرآن و روایات متواتر روایت کہہ رہی شرط نہیں ہے، یہ آ کر اس کو قید نہیں کرے گی کیونکہ دونوں مثبت ہے. یہ استغفار کے اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ جو حضرت بیان کر رہی ہے یہ اعلیٰ مرتبے کا استغفار ہے. اگر تمسخر کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے تو استغفار ہی نہیں ہے. حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تے ہور سکولت امک، بعض نے کہا کہ یہ بد دعا ہے. میں نے کہا چونکہ امام معصوم ہے کہ امام جانتے کہ ہور شہید ہوگا، اس کے ماں ابھی زندہ ہے، وہ ایک خبر دی تھی امام نے، نہ کہ بد دعا. ہم اور آپ ہمیں معصوم نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، لیکن چونکہ امام معصوم ہے حضرت خبر دے رہے ہیں. یعنی حضرت نے خبر دی اس کو کہ تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے گی، نہ کہ بد دعا دی. میں نے ایک دفعہ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے. چونکہ مثبت ہے لہذا ایک دوسرے کو قید نہیں کریں گے آگے. جیسے آپ نے ایک تیسری دلیل آ کے یہاں مدد کر سکتی ہے، ورنہ خود یہ دونوں ایک دوسرے کو قید نہیں کریں گے، آ کے حد بندی نہیں کر پائیں گے.
من عرض کردم که شاید حضرت دارن خبر میدن نه نفرین میکنن. شاید نه. اول الوقت رضوان الله، اول وقت جو رضوان اللہ ہے اور آخری وقت غفران اللہ ہے، یہ روایت کا جملہ ہے، اور وہ میں موجود ہے یہ، اور اس پہ فقہاء نے بیان کیا ہے جو روایت دلیل ہے فضیلت جماعت کے اوپر. اگر وہ تھوڑی بہت تاخیر ہو تو یہ افضل یہ کہ صبر کرے اور جماعت سے پڑھ، لیکن تاخیر اگر زیادہ ہے تو نہیں، اول وقت فرادہ پڑھے. مثلا مغرب تو تھوڑا پہلے نماز ظہر عصر جو ہے وہ جماعت سے پڑھے، نہیں یہ وہ فضیلت ختم ہو جائے گی اول وقت والی. کیونکہ روایت میں کہ اگر انسان نماز کو آخر وقت تک ٹالے تو نماز اسے نفرین کرتی ہے، وہ کہتی تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کرے. لہذا بہتر یہ کہ انسان دیر نہ کرے نماز میں آخر وقت تک. معصومین آ کے خود اپنی وہ اللہ خود سبب معصومین کو خلق کیا خدا نے، اور وہ اس کے اوپر دلیل بھی ہیں. معموم کو خود سے رکوع کرنا چاہیے اور پھر نماز فرادہ ہو جائے گی ان کی اگر اس طرح سے غلطی کر جائے نماز آیات میں. الجميع ان شاء الله. جزاك الله خير. مشكور مشكور. نعم. لا في الحديث الشريف مو لازم کوئی بھی نام واجب نہیں ہے، کوئی بھی نام اور کوئی بھی صفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذکر ہو ایک ذکر کرے، مستحب ہے کہ وہ کھڑا ہو اپنے سر پر ہاتھ رکھے، البتہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. سلام علیک. بله بله. نه عالم به زمانش
از شروط جواز شروط جواز تقلید نہیں، عالم ہونا. روایت داره العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس، نه اینکه شروط سے نہیں ہے میں، جواز جواز تقلید کے شرائط میں نہیں ہے یہ چیز. نه شروط جواز تقلید نہیں. صلی اللہ علی محمد و علی الطاهرین.